الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اسلام تعلیم اور تربیت سے طالب علمانہ، معلمانہ، سرپرستانہ تعلق رکھنے والے تمام حضرات سے میں آج گفتگو کر رہا ہوں، اور میری گفتگو کا موضوع اس وقت کا ایک اہم ترین موضوع ہے، جس پر اخبارات میں اداریے بھی چھپے ہیں، جس پر بہت سے مضامین بھی آ چکے ہیں، جس پر ڈیبیٹ بھی ہوئے ہیں، ویبینار بھی ہوئے ہیں، آئندہ سیمینار بھی ہوں گے۔ یہ موضوع نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا ہے۔ یہ اس کو دیکھ لیا جائے اچھی طریقے سے کہ یہ ہے وہ پالیسی جس کا ڈرافٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی قریب ہی میں اس کی اشاعت ہوئی ہے، پھر اس کا بڑا چرچا رہا ہے، اور متعدد ماہرین تعلیم نے، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے، پروفیسرز نے مضامین لکھے ہیں۔ یہ ڈرافٹ 4 حصوں پر یا 4 ابواب پر مشتمل ہے، اور 64 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ جب رائٹ ٹو ایجوکیشن کا بل پاس کیا گیا تھا، حق کے تعلیم کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں قرارداد پاس ہوئی تھی، تو اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، اور خاص طور پر بھٹکل کی جامعہ اسلامیہ کا جو 50 سالہ جشن ہوا تھا، اس میں نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کے پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس وقت ہم سب کا یہ مطالبہ تھا کہ مدارس کو اس سے مستثنیٰ کر دیا جائے، چونکہ 6 سال سے لے کر 14 سال تک کمپلسری ایجوکیشن کا جو نظام اس میں دیا گیا تھا، اور وہ نافذ ہے۔ حالانکہ اس کے جو اچھے و مثبت پہلو تھے، آج تک ان پر عمل نہیں ہوا، اور منفی پہلوؤں کے خطرات کو محسوس کر کے ہمارے دینی مدارس کی طرف سے یہ مطالبہ کی مدارس کو مستثنیٰ کیا۔ اس میں انتظامیہ کا جو ڈھانچہ طے کیا گیا تھا وہ بھی مدارس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کورسز کی بہت سی ایسی تفصیلات تھیں کہ جو مدارس میں نافذ العمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ مطالبہ پورے ملک میں مدارس کے ذمہ داروں کی طرف سے ہوا، اور حکومت نے اس مطالبے کو منظور کیا، اور اس کے بعد یہ قرارداد آئی۔ یہ وعدہ کیا گیا پارلیمنٹ کی طرف سے کہ مدارس کو اس سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک اطمینان ہو گیا۔ اس موقع پر میں یہ بات بھی یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 1995 میں تقریباً یہ کتاب لکھی تھی، ہمارا نصاب تعلیم، جس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد سے لے کر آج تک کے زمانے تک کے نصابہائے تعلیم کا جائزہ لیا، اور آخری دور میں دیوبند کے نصاب تعلیم، ندوۃ العلماء کے نصاب تعلیم، جامعۃ الفلاح، یا یوں کہیے کہ جماعت اسلامی کے مدارس کا نصاب تعلیم، اہل حدیث حضرات کے نصاب تعلیم کا بھی جائزہ پیش کیا، اور خاص طور پر
جو اس کا عربی ایڈیشن شائع ہوا اس میں وہ اضافے بھی موجود ہیں۔ اور جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نے وہ کتاب جو اس وقت تک طبع نہیں ہوئی تھی پیش کی، تو مولانا نے نہ صرف یہ کہ اس کو بہت پسند فرمایا تھا، بلکہ یہ بات لکھی تھی کہ اس وقت راقم کی نظر سے عزیزی فاضل گرامی قدر مولوی سید سلمان حسینی ندوی زادہ اللہ توفیقاً و سعادتاً کی گراں قدر قیمتی اور ضخیم تصنیف ہمارا نصاب تعلیم ہے، جو ایک مفصل معلومات افزا، فکر انگیز اور محققانہ تبصرہ اور معلومات کا خزانہ ہے۔ راقم کو اپنے وسیع مطالعے کے باوجود ایسی کوئی مبصرانہ اور محققانہ اور حقیقت پسندانہ اور منصفانہ اس موضوع پر کتاب دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ ایک تاریخی جائزہ، منصفانہ محاکمہ اور دعوت غور و فکر اور علمی نظام اور تدریسی نصاب میں حقیقت پسندی اور نافع سے نافع تر کو اختیار کرنے کی سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل مدارس، واضعین نصاب اور رہنمایان تعلیم کو اس کے مطالعے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دستخط ابو الحسن علی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء، 12 جمادی الثانیہ 1420، 23 ستمبر اور 1999۔ یہ مولانا کا وہ خط، یعنی جس میں مولانا لکھواتے تھے، ان کے خادم مولانا نثار صاحب لکھتے تھے، یا رائٹنگ مولانا ہی کی طرح ہے۔ نثار صاحب اتنے مشاق ہو گئے تھے کہ بالکل مولانا کے خط میں لکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ بات 1999 کی ہے جب یہ مقدمہ لکھا گیا، اور پھر اس کتاب پر جن حضرات نے مقدمات لکھے ان میں ڈاکٹر اجتبیٰ حسینی ندوی دامت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا ہی اچھا اور بڑا مؤثر اور طاقتور مقدمہ اس کتاب پر لکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نور عالم خلیلی امینی، جو ہمارے بڑے گہرے دوستوں میں رہے ہیں اور آج بھی میں ان کے لیے بہت ہی دل میں قدر رکھتا ہوں، انہوں نے بھی ایک بڑا طاقتور اور مؤثر مقدمہ لکھا تھا، اور عنوان تھا کہ زمانے کے تقاضوں کی رعایت از حد ضروری۔ اور پھر اس پر ایک مقدمہ ڈاکٹر شمس تبریز خان صاحب کا تھا، جو لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے استاد تھے، اور انہوں نے اس پر اس عنوان سے لکھا تھا کہ انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت۔ اور پھر اس پر جو مقدمہ سب سے زیادہ تفصیلی تھا، مؤثر تھا، طاقتور تھا، دل کھول کر لکھا گیا تھا، وہ ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو ابھی بالکل قریب میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اس دور میں سیرت نبوی پر لکھنے والوں میں سر فہرست شمار ہوتے تھے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحقیق کے میدان میں اس دور میں علامہ شبلی کے وہ نمائندہ تھے، اور ان کے قلم سے جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر انہوں نے جو تحقیقات پیش کی ہیں، وہ بڑی قابل قدر ہیں۔ وہ رخصت ہو گئے ہم سے، ایک طویل عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی کورونا کی وجہ سے بھی، اور بہت دنوں سے علی گڑھ کا سفر میرا نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے بہت محبانہ محبوبانہ ان کا تعلق تھا، بڑی ملاقاتیں ان سے رہیں، مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی تھی، اور میری کتاب پر انہوں نے دل کھول کر مقدمہ لکھا، اور اس کا عنوان یہ رکھا کہ تعلیم کی ثانویت نے ملت کو دو نیم کر دیا۔ ملت کے ٹکڑے ہوئے ہیں تعلیم کی ثانویت سے۔ تو یہ وہ نقطہ نظر ہے جس کو مسلسل میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ وحدانی تعلیمی نظام کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال
ان مقدمات کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور میں کوشش کروں گا کہ خاص طور پر مولانا ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی ندوی کا رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ میں نیٹ پہ ڈال دوں، تاکہ جو ہمارے قارئین ہیں اور سامعین ہیں وہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر دھیرے دھیرے دیگر مقدمات کو بھی ڈالوں گا۔ یہ مجھے جملہ معترضہ کے طور پر بات اس لیے کہنی پڑی تاکہ یہ میں ظاہر کر سکوں کہ جو کچھ اس وقت سامنے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے رائٹ ٹو ایجوکیشن کے عنوان سے سامنے آیا تھا، ان سب موضوعات کو اچھی طرح سمجھ کر یہ کتاب میں نے یہ سمجھیے کہ 25 سال پہلے یہ کتاب میں نے لکھی تھی، اور پھر 2003 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا ایڈیشن پاکستان میں بھی شائع ہوا، اور یہاں بھی اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے، اور ماشاءاللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پڑھا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا علی میاں صاحب نے جو ہدایت دی تھی کہ ضرورت اس کی ہے کہ جو واعظین نصاب تعلیم ہیں اور مدارس کے ذمہ داران ہیں وہ اس کا مطالعہ بھی کریں، اور ان تجاویز کو قبول کریں اور ان کو نافذ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کیا گیا ہوتا، ہمارے ہاں 100 سال گزر جاتے ہیں اور تجاویز دھری کی دھری رہ جاتی۔ میں نے خاص طور پر اس میں مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تجویز کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکنڈری تعلیم تک، پرائمری اور سیکنڈری تعلیم یعنی 10ویں کلاس کی تعلیم تک مشترک تعلیم ہونی چاہیے۔ جو سرکاری نصاب ہو جہاں کا بھی ہو، ہمیں اس نصاب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم کو قرآن پاک کا، عربی زبان کا اور دینیات کا اضافہ کرنا چاہیے، یعنی ان چیزوں کی ہم تعلیم دیں۔ جیسے برطانیہ میں اور امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں مسلمانوں نے ایک ایسا نظام چلا رکھا ہے کہ وہ سرکاری نصاب جو کمپلسری ہے اس کو بھی پڑھاتے ہیں، اور مدرسے کا نصاب بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ دونوں کو 2 شفٹوں میں کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک ہی شفٹ میں چند مضامین کے اضافے کے ساتھ ہم اس نصاب کو لے سکتے ہیں۔ تو جو بات میں 30-25 سال سے کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، الحمدللہ جامعہ سید احمد شہید میں اسی پر میں نے عمل کیا۔ لہذا NCERT کا جو نصاب ہے اردو میڈیم کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT، یہ جو مرکزی اور سرکاری ادارہ ہے، میں نے اسی ادارے کی کتابیں سائنس کی اور میتھ کی اور جنرل نالج کی اختیار کی، کیونکہ میری یہ تجویز تھی اور مولانا گیلانی کی یہ تجویز 1950 سے چلی آ رہی تھی، اور میں اس کا داعی تھا۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے عمل کیا، لہذا ہندی بھی اور انگریزی بھی اور عربی بھی اور سائنس بھی لیبارٹری کے ساتھ پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ ایک نیا تجربہ تھا، اور ابھی تک کسی بھی مدرسے کی تعلیم میں یہ تجربہ نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال اب کرنا پڑے گا، یہی میں بتاؤں گا کہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو اتنی دیر لگتی ہے کسی بات پر غور کرنے میں، سمجھنے میں، اور جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں، جو رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو قبول کرنے میں بلکہ اس پر غور کرنے میں جو دیر لگتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ابھی سرکار کی طرف سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے عنوان سے ڈرافٹ شائع ہوا ہے، یہ ایک جامع ڈرافٹ ہے، اور اس سے اب مدرسے مستثنی نہیں ہیں۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے کہ مدرسے اب جزیرہ نہیں رہیں گے۔ اسی ڈرافٹ کے تحت ان پر بھی کارروائی ہوگی اور ان پر بھی یہ نافذ العمل ہوگا، لیکن اس طرح سے ہوگا کہ کوئی سختی نہیں ہوگی، رعایتوں کے ساتھ اور رہنمائی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ اس لیے ہماری طرف سے کوئی منفی رویہ نہیں ہونا چاہیے۔
میں ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ کوئی قرارداد پاس کرے تو پہلے اس کا مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، متبرانہ غور کیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے جو ہماری شریعت سے مجموعی طور پر نہیں ٹکراتی ہے، ہمارے روایتی نظام سے ٹکراتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روایتی نظام میں ہم تبدیلی کریں ہوئے بڑے نظام کو سامنے رکھ عید اور قبول کریں اور اس کا ساتھ دیں. یہ ہونا چاہیے. جہاں کوئی چیز قرآن سے اور حدیث سے اور دین کے نظام سے ٹکراتی ہو اور وہ بالکل متضاد ہو تو اس کو تو قبول کرنے کا کوئی سوال نہیں، اور نہ وہ چیز تھوپی جا سکتی ہے. ہوتا یہی ہے کہ جو پالیسی کسی بھی سلسلے میں بنائی جاتی ہے اور مثبت اور جامع پالیسی ہوتی ہے، اس میں بھی ہماری طرف سے ریجڈ رویہ ہوتا ہے یا منفی رویہ ہوتا ہے تو ہماری تصویر خراب ہوتی ہے. بہرحال یہ ڈرافٹ جو ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلا موضوع ہے اسکول ایجوکیشن، اسکول کی تعلیم، مکتب کی تعلیم جسے آپ کہہ لیجئے. پرائمری تعلیم کا جو موضوع ہے وہ سب سے پہلا موضوع ہے کہ بچوں کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے اور اس کا کس طرح لحاظ رکھنا ہے. تو اس میں جو فصلیں ہیں، یعنی اس باب کی جو فصلیں ہیں یا ذیلی عنوانات ہیں وہ 8 ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، دی فاؤنڈیشن آف لرننگ. تعلیم اور اس میں کہ جو ابتدائی بچپن کی عمر ہوتی ہے اس میں ہم بچے کا کس طرح لحاظ رکھیں اور اس کی تعلیم کا نظام کیسے بنائیں کہ وہ بچے کی نفسیات کے مطابق ہو اور ہم بتدریج اس کو ترقی کی طرف لے جائیں. دوسرا موضوع ہے فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی اینڈ ارجنٹ اینڈ نیسیسری پری ریکویزٹ ٹو لرننگ. بنیادی طور پر جو حروف شناسی ہوتی ہے اور حساب اور کتاب، اسلامی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو لکھنا بولنا لکھنا پڑھنا سکھایا جائے اور اس کو ابتدائی ریاضی اور حساب کی تعلیم دی جائے، نمبر بتائے جائیں 1 2 3 4 وہ اس کو اس سے متعارف کرایا جائے. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ an urgent and necessary prerequisite to learning، یہ ابتدائی ضرورت، یہیں سے بچے کی تشکیل ہوتی ہے. اور بچے کی تشکیل کے لیے ہمارے ہاں جو نظام ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلی بات فرمائی گئی ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے فرمائی گئی اس معاشرے کے لیے جس معاشرے میں لٹریسی بھی نہیں تھی، حروف شناسی نہیں تھی، تو وہاں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. آگے قلم کا ذکر ہے تو قلم کا اہتمام کیا جائے. تیسرا عنوان ہے curtailing drop out rates and ensuring universal access to education at all levels. اس کی کوشش کی جائے کہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو. کوئی 3 سال کے بعد تعلیم چھوڑ دیتا ہے، کوئی 5 سال کے بعد چھوڑ دیتا ہے، کوئی ابتدائیہ میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی ثانویہ میں چھوڑ دیتا ہے. یہ جو ڈراپ آؤٹس ہوتا ہے اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ نشو و نما بچے کا ہو مثلا 10 سال تک، پھر بچہ نشو و نما حاصل نہ کرے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور ضرورت ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. تو اس کو ڈراپ آؤٹ ریٹس کو کم کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش اس کی ہونی ہے کہ تعلیم کے جو میدان ہیں اندرون ملک ہیں باہر ہیں کہیں بھی ہیں ان کے لیے دروازے کھلے رہیں، بچے محروم نہ ہوں، ان کو یہ نہ لگے کہ دروازے بند ہیں، ان کو پوری گنجائش فراہم کی جائے. جو بھی تعلیم وہ حاصل کرنا چاہیں، جہاں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کو اس کے مواقع فراہم کیے جائیں. نمبر 4 پر یہ ہے کہ کیریکولم اینڈ پیڈاگوگی ان اسکولز، learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. کورس کا مسئلہ ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ ملک میں کورس کے ادارے ہیں، NCERT ہے اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ادارے ہیں. کورس کی صحیح طور پر تیاری، اس کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ کورس پرائمری ہے، یہ کورس سیکنڈری کلاسز کے لیے ہے. تو
جو کورس بھی تیار کیا جائے اس میں بچوں کی عمر اور بچوں کی استعداد اور بچوں کا بیک گراؤنڈ ملحوظ رکھا جائے، اور پیڈاگوگی یعنی تدریس جو ہے، تدریس اور تعلیم کے لیے تیاری ہو، اچھے استاد ہوں، اچھے معلم تیار کیے جائیں اور ان کی معیار بندی کی جائے تاکہ وہ بچوں کو صحیح طور پر علم منتقل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو تعلیم دی جائے وہ ہالسٹک ہو، یعنی اجتماعی ہو، اس میں کوئی تفریق نہ ہو، اونچ نیچ ذات پات کی کوئی تفریق نہ ہو، وہ کلیاتی اور اجتماعی تصور کے ساتھ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہو، اور اس میں ایک وحدت اور مکمل کوشش کے ساتھ اس بات کی کوشش ہو کہ اتحاد رہے، قوم کے جتنے بھی طبقات ہیں ان میں اتحاد رہے، ان میں وحدت رہے، ان میں اندماج ہو، ان میں آپس میں ادغام ہو، یعنی کسی تفریق کے بغیر، کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، کوئی ڈفرینشیشن نہ ہو، اور پھر انجوائبل یعنی تعلیم اس طرح دی جائے کہ اچھا لگے، اس میں فرحت محسوس ہو، ایک راحت محسوس ہو، تعلیم کے وسائل ایسے اختیار کیے جائیں کہ تعلیم بوجھل نہ ہو جائے، اور پھر وہ مشغول کرے، ادھر ادھر کی فضول چیزوں میں بچے مشغول نہ ہونے پائیں، ان کو علم کے ساتھ مشغول کیا جائے بغیر اس کے کہ ان پر بوجھ لاد دیا جائے۔ نمبر 5 پر ہے ٹیچرز۔ ظاہر ہے کہ تعلیم میں ٹیچر کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی، وہی ہے جو ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ اگر اس جو ٹیچر ہے اس کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے، یا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا اس کا طریقہ تدریس اچھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ تعلیم میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ 6 نمبر پر یہ ہے کہ ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو ایجوکیشن، یعنی لرننگ فار آل، تعلیم سب کے لیے ہو۔ یہاں تعلیم میں کوئی دلت نہیں ہے، کوئی پچھڑے طبقے کا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی برہمن نہیں، کوئی ویش نہیں، کوئی کھتری نہیں، کوئی تفریق نہیں، پورے ملک کے ہر شہری کو تعلیم کا پورا حق ملنا چاہیے، مساوات ہو، انصاف ہو، برابری ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہو، اور لرننگ فار آل یہ شعار ہو، یہ ہمارا اعلان ہو، اسی پر عمل ہو، ہر اسکول میں ہم برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ عمل کریں۔ نمبر 7 پر ہے efficient resourcing and effective governance through school complexes۔ اسکول کا جو کمپلیکس ہو، اسکول کا جو ماحول ہو، اسکول کا جو ادارہ ہو، وہاں پر اس بات کی کوشش ہو کہ جو وسائل ہوں وہ پوری طرح مہیا کیے جائیں، اور انتظامیہ بھی مؤثر ہو، جس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ انتظامیہ ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے، انتظامیہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ جو بچوں کی امانت ہے اس کا خیال کرتے ہوئے ہر بچے کو تعلیم دینے کا اہتمام کیا جائے، تو ایفیکٹو گورننس بھی ہو، یعنی جو ادارے کا نظام ہو وہ مؤثر ہو، اور ایفیشینٹ ریسورسنگ بھی ہو، یعنی جو وسائل ہونے چاہیے کسی کلاس میں، مثلاً بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ اور اس کے استعمال کرنے کے جو طریقہ کار ہے، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں اگر ضرورت اس کی ہو کہ پروجیکٹر وغیرہ استعمال کیا جائے تو اس کی سہولیات موجود ہوں، اس کا اہتمام ہو تاکہ وسائل کی کمی یا انتظامیہ کا نقص بچوں کی تعلیم پر منفی اثر نہ ڈالے۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ اینڈ ایکریڈیٹیشن فار اسکول ایجوکیشن، یعنی معیار کو ملحوظ رکھا جائے، معیار کو متعین کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش ہو کہ ہمارے اسکول منظور شدہ ہوں، تسلیم شدہ ہوں۔ ہم ان کو اس طرح نہ رکھیں کہ سرکار میں ان کی منظوری نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بچے جب ایسے اسکول میں پڑھیں گے جہاں سند منظور نہیں ہوگی تو وہ ایسا محسوس کریں گے جیسے وہ جزیرے میں ہیں، کہیں کٹے ہوئے ہیں، معاشرے میں وہ
مل جل نہیں سکتے، سرٹیفکیٹ ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو منظور کیا جائے، ہر جگہ دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس لیے حکومت کی طرف سے اس ڈرافٹ میں، اس پالیسی میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر اسکول ایفیلیٹڈ ہو، ہر اسکول منظور شدہ ہو اور ہر اسکول کو تسلیم کیا جا رہا ہو۔ تو اسکولی تعلیم کے سلسلے میں یہ پہلا پارٹ ہے۔ اب دوسرا پارٹ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں، یعنی اعلیٰ تعلیم۔ سیکنڈری کے بعد جو تعلیم شروع ہوگی، بیچلر کی، بی اے کے لیول کی، اور پھر ایم اے کے لیول کی، اور پھر پی ایچ ڈی کے لیول کی، اس کے سلسلے میں کیا کیا ہدایات دی گئی ہیں اور کیا انتظامات مطلوب ہیں، تو اس میں پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ کوالٹی یونیورسٹیز اینڈ کالجز اے نیو اینڈ فارورڈ لکنگ ویژن فار انڈیاز ہائر ایجوکیشن سسٹم۔ ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلی کہ معیاری کالج ہوں، معیاری یونیورسٹیز ہوں، اور ایک ایسا ویژن ہو جو مستقبل کو سامنے رکھے، ایک صرف مثالی نہ ہو بلکہ ایک ایسا عملی ویژن ہو، ایک ایسا نظریہ ہو جو نظریہ وجود میں آ سکتا ہو اور جس میں مستقبل کو ملحوظ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں جن حقائق کو سامنے رکھنا ہے ان کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 2 پر یہ کہ انسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرنگ اینڈ کنسالیڈیشن، ریسٹرکچرنگ اینڈ کنسالیڈیشن، یعنی ضرورت یہ ہے کہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کی صحیح تنظیم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ استحکام کی کوشش ہو، یعنی نہ تو ڈھیلا ڈھالا نظام ہو، نہ ایسا اسکول ہو کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، تھوڑی سی مدت کے لیے کوشش ہوئی اور اس کے بعد وہ کوشش باقی نہیں رہی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک نئی تشکیل کی ضرورت ہے، تجدید جسے ہم لوگوں کے ہاں جب ہم دینی اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ملت کو تجدید کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں اداروں کو تجدید کی ضرورت ہے۔ تو یہ تجدید جو ہے اسی کا ایک حصہ یہ ہے جس کو یہاں پر ری اسٹرکچرنگ کے ذریعے ادا کیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ کنسالیڈیشن بھی ہونا چاہیے، یعنی استحکام ہو، مضبوط ادارے ہوں، ادارے کمزور نہ ہوں۔ نمبر 3 پر یہ بات کہی گئی کہ ٹورڈز اے مور ہالسٹک اینڈ ملٹی ڈسپلنری ایجوکیشن، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اجتماعیت کی طرف بڑھیں، ہمارا ذہن کلیاتی ہو، شمولیاتی ہو، ہم سب کو جمع کرنے کی کوشش کریں، کوئی فرقہ، کوئی طبقہ، کوئی حلقہ محروم نہ رہنے پائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا نظام اب تعلیم کا لایا جائے جس میں ذہن کی جامع تربیت ہو، یک طرفہ تربیت نہیں، کسی ایک رخ پر تربیت پر توجہ نہ دی جائے، بلکہ ضبط نفس اور کنٹرول پاور اور ذہنی تربیت کا ایک جامع انتظام کیا جائے۔ ہماری تعلیم کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم اس ملک کے اچھے شہری تیار کریں اور ہم ایسے افراد تیار کریں جن کی جامع قسم کی ذہنی تربیت ہو، وہ صرف یک رخے نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آپٹیمل لرننگ انوائرمنٹس اینڈ سپورٹ فار اسٹوڈنٹس۔ نمبر 4 پر یعنی پارٹ 2 جو ہے، باب نمبر 2، اس کی جو فصل چوتھی ہے، اس فصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ضرورت ہے کہ امید افزا ماحول بنایا جائے، مایوسی کا ماحول نہ ہو، قنوطیت کا ماحول نہ ہو، کوئی بچہ یہ نہ محسوس کرے کہ میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، یا میں چھوٹے طبقے کا ہوں، یا میں دلت ہوں، یا میں بچھڑا ہوا مسلمان ہوں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ڈرافٹ ہے، جو قانون ہے، وہ پورے ملک کے لیے ہے۔ اس میں نہ مذہب کی تفریق کی گئی ہے، نہ قبائل کی تفریق کی گئی ہے، نہ قومیت کی بنیاد پر یا ذات پات کی بنیاد پر تفریق کی گئی ہے۔ یعنی جو ڈرافٹ ہے وہ بہرحال یہ اس طرح اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ ماحول ہم کو امید افزا دینا چاہیے
اور طلباء کی مدد کرنی چاہیے. جس مدد کے بھی وہ ضرورت مند ہو وہ مدد ہمیں انہیں فراہم کرنی چاہیے. پانچویں بات یہ ہے کہ موٹیویٹڈ، انرجائزڈ اینڈ کیپیبل فیکلٹی، جو بھی ہمارے ہاں تعلیمی شعبے ہوں وہ اہلیت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، پرجوش ہوں، متحرک ہوں، فعال ہوں. یہ نہیں کہ ایک مرا ہوا شعبہ ہے، کہنے کو ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن مثل مردہ ہے، ایک لاش ہے. بس پڑھانے والے آ رہے ہیں اور پیشہ ورانہ طور پر اپنی ملازمت کی خاطر پڑھا رہے ہیں. کوئی طالب علم سمجھے نہ سمجھے، پڑھے نہ پڑھے، اس کی فکر نہیں ہے. بس اس کی فکر ہے کہ حاضری دیں اور تنخواہ لے لیں، یا غیر حاضری کرتے رہیں، کبھی جھوٹی دستخط کر دیں، کبھی اور کوئی طریقہ اختیار کریں. یہ کسی طرح درست نہیں ہے. ہمیں ملک کو ترقی دینا ہے، ہمیں قوم کو ترقی دینا ہے، تو ضرورت ہے کہ موٹیویشن ہو. ایک طرف یہ کہ ایک حرکیت ہو اور قوت ہو اور جوش ہو اور اہلیت اور صلاحیت کو ملحوظ رکھا جائے. اس کے بعد جو عنوان ہے وہ یہ کہ ایکویٹی اینڈ انکلوژن ان ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم میں مساوات ہو. جیسے بچوں کی تعلیم میں مساوات ضروری ہے، ویسے یہ نہ ہو کہ 10 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد اب بی اے کے لیول میں تفریق شروع ہو جائے، قبائلی بنیاد پر، قومی بنیاد پر، بچھڑے پن کی بنیاد پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. مساوات اور شمولیت سب کو لے کر چلنا ہے. یہ بات استادوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، انتظامیہ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پالیسی میکرز کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں سب کے ساتھ مساوات اختیار کرنی ہے اور سب کو لے کر چلنا ہے. اس کے بعد جو عنوان ہے وہ ہے ٹیچر ایجوکیشن. اساتذہ کی تیاری بہت اہم کام ہے. عام طور پر میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، مدارس کے لوگوں سے، کہ مدارس میں اکثر و بیشتر جو تقرر ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ فلاں شخص قریب ہے، عزیز ہے، دوست ہے. ان بنیادوں پر تقرر کر دیا جاتا ہے. یہ خیانت کی بات ہے. امانت داری کی بات یہ ہے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، حدیثوں میں دی گئی ہے، کہ جو اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، خدمت کرتا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، اس کو ذمہ داری سونپی جانی چاہیے. اور اس ذمہ داری کے سونپنے میں استاد کی علمی صلاحیت بھی دیکھنی چاہیے، اخلاقی کردار بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ بعض وقت علم بہت ہوتا ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں. کبھی اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک و متقی، لیکن علم نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں محدثین نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ کسی راوی کو ہم ثقہ اور عادل اس وقت مانیں گے جب اس میں تدین بھی ہو اور علم کی گہرائی بھی ہو. دونوں باتیں ہوں گی تو وہ راوی قابل قبول ہوگا. اگر بہت دیندار ہے لیکن علم کی گہرائی اور پختگی نہیں ہے تو وہ راوی قابل قبول نہیں. علم بہت ہے، دینداری نہیں، تو وہ راوی قابل قبول نہیں. تو عام راوی جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں، ان کے لیے یہ معیار طے کیا گیا ہے. تو عجیب بات ہے کہ آج ہمارے مدرسوں میں کہیں اقربا پروری ہوتی ہے اور کہیں سفارشیں چلتی ہیں اور کہیں ذاتی تعلقات پر عمل ہوتا ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ حکومت نے جو پالیسی طے کی ہے، یہاں بھی عمل نہیں ہوتا ہے. رشوت دے دے کر لوگ کالج میں ملازمت حاصل کر لیتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. یہی سب ہو رہا ہے. پالیسی طے کی جاتی ہے اس مقصد سے کہ اس کا نفاذ ہو. ظاہر ہے کہ جو پالیسی طے کرتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، اس کے نفاذ کا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک عنوان ہے ری امیجننگ ووکیشنل ایجوکیشن. پیشہ ورانہ جو تعلیم ہے، ہنر کی جو تعلیم ہے، صنعتوں کی جو تعلیم ہے، اس کو بھی اب ایک نیا ویژن دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو معمولی اور متوسط گھروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پیشوں میں اور ہنروں میں لگتے ہیں کہ کوئی لوہار بنتا ہے، کوئی بڑھئی بنتا ہے، کوئی پلمبر بنتا ہے. لیکن جو اپنے کو ہائی کلاس سمجھتے ہیں وہ اس میں نہیں لگتے.
حکومت یہ چاہتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہندوستان کی تعلیمی پالیسی بنانے والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے، یہ بھی ختم ہو۔ ہر طبقے کے لوگ صنعت سیکھیں، ہنر سیکھیں، پیشہ سیکھیں، اس میں ذات پات کا نظام داخل نہ ہو، اس میں کوئی تفریق لوگوں کے درمیان نہ کی جائے، ایک نیا تصور ووکیشنل ایجوکیشن کے لیے دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ میں تو صرف عنوانات پڑھ رہا ہوں، ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، 65 صفحات میں تفصیلات پھیلی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے تو مطالعے کی میں دعوت دوں گا، خاص طور پر علماء کو، خاص طور پر ان حضرات کو کہ جو اسکول چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا ڈرافٹ انگریزی میں، اردو میں، اگر اردو میں نہ مل رہا ہو تو اس کا ترجمہ کروائیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے دماغوں کا ایک خلاصہ ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ان اشاروں کو بھی سمجھنا ہے کہ جن اشاروں میں ہمارے لیے کوئی منفی میسج بھی ہے، اس کی طرف بھی متوجہ کروں گا، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت سے اچھے پہلو ہیں، اور تعلیم کو ترقی دینے کے لیے زبردست انتظامات اور تجاویز ہیں، ہمیں کھلے دل سے جو چیزیں بھی مفید ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک فصل کا عنوان ہے کیٹالائزنگ quality academic research in all fields through a new national research foundation۔ ایک نیا ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ریسرچ فاؤنڈیشن قائم ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکیڈمک کام زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر ہو، تحقیقات ہوں، اور مطالعات کا دائرہ وسیع کیا جائے، ایجادات ہوں، نئی چیزوں پر غور و فکر کیا جائے، اور اس طرح ایکیڈمک اپروچ طلبہ کے اندر پیدا کیا جائے، اور وہ سرسری تعلیم حاصل کر کے ملازمت کی فکر میں نہ لگ جائیں، بلکہ ایک نہ ایک ایسا طبقہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے جو ملک کا کریم ہو، جس کا کام یہ ہو کہ وہ ایجاد کرے، جس کا کام یہ ہو کہ وہ نئی صنعتوں کو پیش کرے، جس کا کام یہ ہو کہ وہ نئی کتابوں کو متعارف کرائے، نئے تحقیقی کام کرے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فصل کا عنوان یہ ہے کہ ٹرانسفارمنگ دی ریگولیٹری سسٹم آف ہائر ایجوکیشن۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو روایتی نظام چلا آ رہا ہے 1947 سے، جو بھی کوششیں ہوئیں اور جو پالیسی آتی رہیں، دھیرے دھیرے وہ ایک روایتی نظام کی شکل اختیار کر چکی ہے، ہمیں ان میں تبدیلی لانا ہے، ہمیں ان کو اب ایک نئے نظام سے، ایک نئے ویژن سے، ایک نئے تصور سے متعارف کرانا ہے، اس کے قریب ان کو لے جانا ہے۔ اس باب کا جو آخری عنوان ہے وہ ہے effective governance and leadership for higher education institutions۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں ہمیں بہت ہی فعال انتظامیہ مہیا کرنا ہے، اور لیڈرشپ مہیا کرنی ہے، یعنی کون وائس چانسلر ہو، کون چانسلر ہو، کون پروفیسرز ہوں، کون ذمہ دار ہو، ذمہ دار اعلیٰ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اکیڈمیشین ہو، جن کا علمی ذوق ہو، جن کے اندر علم کی طلب ہو، جو طلبہ کی بہتر تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے تاکہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے اپنا فریضہ بخوبی انجام دے سکیں۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے، پارٹ 3، جس کا عنوان ہے ادر کی ایریاز آف فوکس۔ کن شعبوں پر مزید توجہ دینی ہے، جو دیگر اور شعبے جات ہیں ان کے سلسلے میں کیا ہم کو کارروائی کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی فصل ہے اس کا عنوان ہے پروفیشنل ایجوکیشن۔ اس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ جو پروفیشنل تعلیم ہے، پیشہ ورانہ تعلیم ہے، جس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اچھے ٹیکنیشین ہوں، ہمارے ہاتھ میں ہنر ہو، ہمارے ہاتھ میں
انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں بہتر سے بہتر ترقیاں ہوں اور ہم نکمے نہ ہوں، صرف فلسفی بن کر نہ بیٹھے رہیں، صرف افکار کی دنیا میں نہ رہیں، عمل کی دنیا میں ہم داخل ہوں اور اس ملک کی خدمت میں ہم ہر پہلو سے حصہ لیں۔ یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع ایڈلٹ ایجوکیشن اینڈ لائف لرننگ، تعلیم بالغان کا انتظام ہو۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں دھیرے دھیرے وہ آگے کے مرحلے تک پہنچتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے اشکار ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ مستری ہیں، وہ ہم قلی ہیں، کسی بھی کام میں مشغول ہیں، بچپن سے ان کو لگا دیا گیا کسی کام میں، ماں باپ کی غربت کی وجہ سے یا تعلیم کی اہمیت کا احساس نہیں تھا، اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، انہیں بھی ہمیں پڑھانا ہے، ہمیں ان کو محروم نہیں ہونے دینا ہے۔ اب ان کے لیے ہم کو ایسے طریقہ کار اختیار کرنے ہیں، ایسے ذرائع اختیار کرنے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ہر شہری تک علم پہنچا دیں، معلومات پہنچا دیں۔ کیونکہ جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ تو بس لکڑی پتھر ہوتا ہے، پھر تو وہ اپنے مفاد کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ لہذا اپنے مفاد کو بھی سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو اتنا علم حاصل ہو جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ایک فرض عین علم ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین علم وہ ہے جو کمپلسری ہے، کوئی فرد کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جس کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے، یعنی ایک شخص، دو شخص، چند اشخاص اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو وہ پورے گاؤں کے لیے کافی ہوتے ہیں، پورے علاقے کے لیے کافی ہوتے ہیں، یعنی پھر وہ ایک شخص 100 کو پڑھاتا ہے، 200 کو پڑھاتا ہے، اس طرح ہر شخص تک وہ علم پہنچ جاتا ہے جس کو فرض عین کہتے ہیں، یعنی کمپلسری ایجوکیشن۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی علم سے محروم نہیں رہتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پالیسی اختیار کی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ 10 لاکھ مربع میل جزیرۃ العرب میں آپ کی وفات سے پہلے تک ایک فرد جاہل نہیں رہا۔ ایک وہ وقت تھا کہ سب جاہل تھے، ان کو امی کہا گیا، یعنی الٹریٹ، اور ایک وقت 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ مہم صحابہ کرام کو دی گئی تو وہ عراق گئے، شام گئے، ایران گئے، جہاں گئے 100% ایجوکیشن کی پالیسی انہوں نے اختیار کی، کوئی محروم نہیں ہوا۔ یعنی وہی فرض کفایہ، پہلے تیار کیے گئے ایسے علماء جو اس کو پھیلائیں، یہ صرف اپنی جگہ بیٹھ کر ملازمت نہ کریں، کمانے کے لیے علم نہ سیکھیں، بلکہ علم سیکھیں اس لیے کہ اس کو پھیلانا ہے اور معیار اپنا بلند کرنا ہے۔ تیسرا موضوع ہے پروموشن آف انڈین لینگویجز، آرٹس اینڈ کلچرز، ہندوستان کی زبانوں کو فروغ دینا ہے، ہندوستان کے آرٹ اور فن اور کلچر کو آگے بڑھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ملک کی یہ پالیسی ہوتی ہے، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ سامنے آئے، ثقافت سامنے آئے، ادب سامنے آئے، شعر و شاعری سامنے آئے، آرٹس سامنے آئے، ہمارے ملک کی خدمات پیش کی جائیں، ہمارے بچوں کو اپنے بزرگوں سے واقف کرایا جائے، اخلاق کو اسلاف سے جوڑا جائے۔ ہر مذہب چاہتا ہے، ہر تہذیب چاہتی ہے، ہر ملک چاہتا ہے، اور ہر ملک کا قانون چاہتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ انڈیا کی جو لینگویجز ہیں، اب سنسکرت سب سے پرانی ہے، اسی سے ہندی پیدا ہوئی، اسی سے ملیالم اور کنڑ اور تلگو، یہ مختلف زبانیں وجود میں آئیں، اور اردو زبان بہت بعد کے دور میں پیدا ہوئی، اور وہ بھی مغلوں کے لشکر کے ذریعے سے پیدا ہوئی کہ جس میں کوئی ترکی ہے تو کوئی افغانی ہے تو کوئی ہندی ہے تو کوئی تاجکی ہے تو کوئی ازبکی ہے، ان سب کے ملنے سے اردو کے اصل معنی ہوتے ہیں لشکر کے۔ تو لشکر میں یہ زبان پیدا ہوئی تو نام ہی اس کا لشکر پڑ گیا، یعنی اردو۔ اب یہ اردو جو پیدا ہوئی ہے وہ ان فوجوں کے اندر پیدا ہوئی جہاں مختلف قومیت کے افراد ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب مختلف لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک نئی زبان دھیرے دھیرے تشکیل پاتی ہے، اور اردو زبان تشکیل پائی۔ اردو زبان پر عربی کے بھی گہرے اثرات ہیں اور فارسی کے بھی گہرے اثرات ہیں، اور ہندی تو اس کی جڑ و بنیاد ہے، چونکہ ہندی کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اس لیے
اردو کو کسی زمانے میں صحیح بات یہ ہے اردو میں جو چاشنی ہے، جو شیرینی ہے، اس کو تمام ہندو بھائی بھی محسوس اور اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اردو میں جو شیرینی ہے وہ ہماری ہندی میں نہیں ہے، اور سنسکرت میں بالکل نہیں ہے، وہ بہت پرانی زبان ہے جیسے عبرانی زبان ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اس ملک کا ایک سرمایہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی سنسکرت سے واقف ہوں، کیونکہ جب وہ پرانی زبانوں سے واقف ہوں گے تو بہت سی ان کے ذہنوں میں پرانی معلومات ہوں گی، تاریخ سے واقفیت ہوگی، اور اسکالرز کا یہی کام ہے۔ ہمارے بہت سے علماء نے عبرانی سیکھی، سریانی سیکھی، اور جن حضرات نے عبرانی اور سریانی سیکھی وہی لوگ توریت اور انجیل پر تحقیقی کام کر سکے۔ مولانا رحمۃ اللہ کہرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبرانی زبان پر بڑی قدرت پیدا کی تھی، اور اسی لیے وہ اس کتاب کو تصنیف کر سکے جس میں انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی تحریفات کا بڑا زبردست محققانہ اور منصفانہ جائزہ پیش کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہوگا نا جب علم ہوگا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لوگ ہندی تک نہیں جان رہے ہیں، تو اب جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جس کی زبان ہندی ہے اس سے ناواقفیت کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ اپنے کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی یوز اینڈ انٹیگریشن۔ آج جو ٹیکنالوجی ہے، ہر دور کی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو گلوبلائزیشن کے ساتھ آئی ہے۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے دنیا کو ایک گھر بنا دیا ہے، بلکہ ایک کمرے کی شکل دے دی ہے، بلکہ آپ کی جیب میں پوری دنیا کو ڈال دیا ہے، ایک موبائل میں پوری دنیا ہے۔ تو یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی آپس کی وحدت کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، آپس کے اتحاد کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال تفریق کے لیے کریں، ہندو مسلم انتشار کے لیے کریں، آپس میں لڑائیوں کے لیے کریں۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن ان کے لیے جن کے پاس دماغ ہو، جن کے پاس تہذیب ہو، جن کے پاس اخلاق ہو، جو تعلیم کو عام کرنا چاہیں، اخلاق کو عام کرنا چاہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا ایک نعمت کبریٰ ہے۔ لیکن افسوس جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے سوشل میڈیا کو انہوں نے دلدل بنا دیا، کیچڑ بنا دیا، نالی بنا دیا۔ سوشل میڈیا پر گالیاں، نفرتیں، عداوتیں، اب بین المذاہب، بین الاقوام، بین الملل لڑائیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، ٹی وی چینل پر بھی یہی ہو رہا ہے، اخبارات میں ہی ہو رہا ہے، پورا میڈیا خراب ہو گیا۔ آج ہر طرف میڈیا کی شکایتیں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ میں میڈیا پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی میڈیا نے تبلیغی جماعت کے بارے میں جو کردار ادا کیا اور مسلمانوں کے بارے میں عام طور پر جو معاندانہ کردار میڈیا ادا کرتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت گھٹیا رول ہے۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ سچائی پیش کرے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیب کو عام کرے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق کو عام کرے۔ میڈیا کا کام کیا فحاشی ہے، گندگی ہے، عریانیت ہے، بدماشی ہے، کٹا کلچر ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پر پابندی لگنا چاہیے، اور جو پالیسی، ایجوکیشنل پالیسی طے کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ انفارمیشن پالیسی بھی ہے، وہ الگ ہے، اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن تعلیم میں اس کا دخل ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کا۔ اس لیے میں ظاہر بات کرتے ہوئے حکومت سے کہوں گا کہ جو بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، جھوٹ ہے، افطرا پردازی ہے، اس پر سختی سے پابندی لگنی چاہیے، اور جتنے بھی ایسے میڈیا چینلز ہیں جو صرف نفرت پیدا کرتے ہیں اور برائیوں کو اچھالتے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس پارٹ 3 میں آخری جو عنوان ہے وہ ہے آن لائن اینڈ ڈیجیٹل ایجوکیشن انشورنگ ایکویٹیبل یوز آف ٹیکنالوجی۔ آن لائن تعلیم اور انٹرنیٹ وغیرہ جو ذرائع ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم دی جائے، اور اس میں مساوات ملحوظ رکھی جائے، برابری ہو، سب کو حق دیا جائے، کسی کو حق سے محروم نہ کیا جائے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی سب کے لیے ہو، یعنی کہ ایک طبقہ اپنے ہاتھ میں ٹیکنالوجی کو لے لے اور وہ جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، بلکہ سب کو مساوی مواقع حاصل ہوں، لیکن اچھے کاموں کے لیے، کوئی بھی برا کام نہ کرے،
اور کوئی بھی غلط باتوں کو عام نہ کرے۔ پھر پارٹ نمبر 4 ہے، چوتھا باب، اور وہ آخری باب ہے اس ڈرافٹ کا، اس پالیسی کا۔ اس کا عنوان ہے میکنگ اٹ ہیپن، کہ جو کچھ تجاویز ہیں، جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو اعلیٰ کردار کے تذکرے ہیں، وہ نافذ ہوں، وہ وجود میں آئیں۔ جب تک اچھی باتوں کا نفاذ نہ ہو تو بس وہ خوبصورت مشورے رہ جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے 3 اور عنوانات ہیں، یعنی ذیلی جو فصلیں ہیں۔ اس میں پہلی فصل کا عنوان ہے Strengthening the Central Advisory Board of Education، جو مرکزی مشاورتی تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ حکومت بھی مضبوط کرے، صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، اور لوگ بھی اپنے رویے اور اپنے اپروچ سے اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ پالیسیاں وجود میں آئیں اور ان کا فائدہ سب کو حاصل ہو۔ نمبر 2، فائنینسنگ افورڈیبل اینڈ کوالٹی ایجوکیشن فار آل، تعلیم سب کے لیے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سستی تعلیم ہو، فیس جس کی دی جا سکے، اور معیاری ہو، معیار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا لحاظ رکھا جائے کہ اس تعلیم کو لوگ حاصل کر سکیں، یعنی اتنی بھاری بھرکم فیسیں نہ ہو کہ ڈاکٹر بننا مشکل ہو جائے، انجینئر بننا مشکل ہو جائے۔ لوگوں کو مواقع فراہم کیا جائے، لوگوں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو تاکہ حسب ضرورت ہمارے پاس زندگی کے ہر شعبے کے افراد موجود ہوں۔ تیسری فصل کا عنوان ہے امپلیمنٹیشن، یعنی نفاذ۔ اس کے بعد اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب شروع میں اس پر ایک مقدمہ لکھا گیا ہے انٹروڈکشن کے نام سے۔ اس انٹروڈکشن میں جو گزشتہ پالیسیاں ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے، اس پالیسی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دی ویژن آف دس پالیسی، یہ بہت اہم ہے، نظریہ کیا ہے، یہ پالیسی کیوں بنائی جا رہی ہے۔ کسی بھی مسئلے کا کوئی ویژن ہوتا ہے، کسی بھی شعبے کے لیے یا کسی بھی نظام کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیا محرک ہے، وہ محوری نقطہ ہوتا ہے، اس پر توجہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں جو بات ویژن کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی، دس نیشنل ایجوکیشن پالیسی envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. The policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties, constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. The vision of the policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development, and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. یہ ایک ویژن جو پیش کیا گیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا تعلیمی نظام
ہو جو ہندوستانی اقدار، ہندوستانی اخلاق، ہندوستانی ثقافت میں اپنی گہری جڑیں رکھتا ہو، اور مقصد یہ ہو کہ ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جائے جس میں برابری ہو، انصاف ہو، خوشحالی ہو، لوگ خوش رہیں، لوگ تنگی اور مصیبت محسوس نہ کرتے ہوں، اور نصاب میں اسی طرح تدریس کے لیے افراد کے انتخاب میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے کہ ایسے افراد ہوں، ایسا نصاب ہو جو طلباء کے اندر اپنی بنیادی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرے، جو ان کو اپنے فرائض سے آگاہ کریں، اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں انہیں کیا کرنا ہے یہ بات ان کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہو، وہ اپنے ملک کی نسبت سے عزت محسوس کریں، اپنی ملک کی تاریخ پر ان کو فخر ہونا چاہیے، اور پھر ان کی روح میں، ان کے دماغ میں، ان کے عمل میں ان چیزوں کا انعکاس ہونا چاہیے۔ وہ اپنی عقل اور دماغ کی ترقی اور ویلوز اور اقدار کے فروغ کی فکر کے لیے فکر کریں، اور جو ان کی طبیعت ہو، ان کا ذوق ہو، ان کا میلان، اس کا لحاظ پوری طرح رکھا جائے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ سب کے سب انسانی حقوق کا پورا خیال رکھیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، بلکہ ایک عالمی تصور کے ساتھ کام کیا جائے جس کے نتیجے میں ایک ٹرولی گلوبل سٹیزن، ایک ایسا شہری تیار کیا جائے جو صرف ہندوستانی نہ ہو، عالمی حیثیت رکھتا ہو، جو پوری دنیا کی اقوام کو انسانی بنیادوں پر دیکھتا ہو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہو۔ یہ ویژن ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ آگے چل کر پھر جو پرائمری ایجوکیشن وغیرہ کے بارے میں تفصیلات ہیں، اس میں آنگن واڑی جو ادارے کہلاتے ہیں ان کو بڑی بنیادی حیثیت دی گئی ہے، ان کو کیسے ترقی دی جائے اور اس سلسلے میں کیا کیا جائے اس پر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہم مسلمانوں کا، ہمیں بحیثیت اقلیت کے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ مسلم اقلیت، بس اقلیتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہیں پر لفظ مسلم پورے 65 صفحات میں نہیں ہے، اور نہ جینیوں کا، بدھسٹوں کا، سکھوں کا، کسی کا بھی تذکرہ الگ سے نہیں۔ اس لیے پالیسی جو ہے وہ فار آل ہے، سب کے لیے ہے، اس لیے کہیں پر بھی مذہب کو نمایاں نہیں کیا گیا ہے، نہ کسی اور کا تذکرہ ہے۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں خاص طور پر الگ کیا گیا، یا کوئی اس بات کو پھیلا دیتا ہے تو بلا وجہ کا ایک منفی رویہ پیدا ہوتا ہے جو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا ہے، کہیں پر مدرسے کا ذکر نہیں، اور کہیں پر مسلم اقلیت کے لفظ نہیں۔ اقلیتوں کا تذکرہ ہے، اور ان سے زیادہ وہ طبقہ کے جو بچھڑا ہوا طبقہ کہلاتا ہے، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی وغیرہ، ان کے لیے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں خصوصی مراعات دی گئی ہے، تعلیم میں بھی بہت خصوصی طور پر ان کا تذکرہ ہے کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے مراعات کی، توجہ کی، کہ وہ بہت بچھڑے ہوئے رہے ہزاروں سال سے، تو ان کو اٹھانا ہے۔ اقلیتی جو ادارے ہیں، ان اداروں کے بارے میں خاص طور پہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، جس میں ذرا انفرادیت ہوتی ہے، ہندوؤں کی پاٹھ شالائیں چل رہی ہیں، کچھ سکھوں کے اپنے مذہبی ادارے ہیں، مسلمانوں کے مدارس ہیں، ان کا جال پھیلا ہوا ہے، اور عیسائیوں کے بھی کچھ اپنے خاص نظریاتی قسم کے اسکول ہیں، پرائمری اسکول، جس میں وہ عیسائیت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اپنے اقدار سمجھاتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں اور قبائل ہیں اور مختلف قسم کے سیکشن ہیں، وہ اپنی انفرادیت رکھتے ہیں، جیسے پرسنل لاز سب کے الگ الگ ہیں، ویسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روایات ہیں، رسومات ہیں، اقدار ہیں، اور مذہبی فرائض ہیں جو کسی قوم میں تسلیم کیے جاتے ہیں تو انہیں پڑھایا بھی جاتا ہے، ان پر عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اس
ڈرافٹ میں اس پالیسی میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بہت مختصر ہے، کیونکہ پوری جو پالیسی ہے وہ سب کے لیے بار بار ایجوکیشن فار آل کی بنیاد پر بات کی گئی ہے، بغیر کسی مذہبی تقسیم کے. یہ بنیاد ہے. اب آپ یہ کہیں کہ دستور ہمارے یہاں موجود ہے، سن 1950 سے عمل نہیں ہوتا. اگر اس پر عمل ہوتا تو آج یہ حالت ہی ملک کی نہ ہوتی، کوئی تفریق نہ ہوتی، اور مسلمانوں کو شکایت نہ ہوتی، دلتوں کو شکایت نہ ہوتی. دستور نے تو ضمانت دی تھی، لیکن عمل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح یہ پالیسی بہت اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس طرح ہوگا، کس اینگل سے ہوگا، اس کی بنیاد پر شکایتیں ہو سکتی ہیں. اب میں خاص طور پر چونکہ جو ہمارے مخاطب ہیں مدارس کے جو حضرات ہیں، محتمم صاحبان ہیں، مدرسین ہیں، طلباء ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 65 صفحات میں ان کا تذکرہ کہاں ہے اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اس کو میں نے خاص طور پر انڈر لائن کیا ہے، کیونکہ میں اسی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. باقی جہاں تک میرا خیال ہے اور میں نے جو کچھ سمجھا ہے کہ وہ پالیسی سب کے لیے بھی ہے اور اچھی پالیسی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. بلکہ اگر اس پالیسی کو پرائمری سے لے کر اوپر تک ہم اپنے مدارس میں بھی اختیار کریں تو فائدہ ہی ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایک ترقیاتی اسکیم ہے. لیکن آپ کے لیے کیا کہا گیا ہے، اب آپ ذرا اس پر غور فرمائیں. دیکھیے یہاں ایک ادارہ جو ہے، میں ابھی اس کو پھر سے دیکھ لوں، ایک ادارہ ہے ECCE، جس کا شارٹ فارم ہے، یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، بچوں کا، یعنی کم عمری میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، اور ان کی تعلیم کے لیے ہمیں کیا جو پالیسی اس میں اس عنوان کی. اب اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے. پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ سیکولر تفصیلات ہیں، اس میں مسئلہ کسی مذہبی تفریق کا نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچوں میں ایک ہندوستانیت پیدا کرنی ہے اور ہندوستانی تاریخ و ثقافت پر فخر پیدا کرنا ہے اور ان کو اس سے وابستہ کرنا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے ECCE will also be introduced in ashram shalas in tribal dominated areas and in all formats of alternative schooling in a phased manner. The process for integration and implementation of ECCE in ashram shalas and alternative schooling will be similar to that detailed above. یہ جو ادارہ ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ جو آشرم شالہ ہے، یعنی عام طور پہ ہندوؤں کے ہاں آشرم شالہ یا اور عنوانات سے یاد کیا جاتا ہے، جو ابتدائی مرحلے میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے جہاں، تو یہ کہا گیا کہ جو ٹرائبل ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں جہاں مختلف قبائل کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر، اور الٹرنیٹیو اسکولنگ میں، اس میں مدرسے آتے ہیں. مدرسے کا لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا ہے پورے ڈرافٹ میں. مدرسے کے لیے اور مدرسے کی طرح کے جو بھی ابتدائی تعلیمی ادارے سکھوں کے ہوں یا جینیوں کے ہوں یا بدھسٹوں کے ہوں یا عیسائیوں کے ہوں، وہ سب الٹرنیٹیو اسکولنگ میں آ گئے. تو ایک تو وہ اسکولنگ ہے جو سرکار کے تحت ہے اور یا سرکار سے ایفیلیٹڈ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہے اور مختلف حلقوں کی تعلیم کی وہ نمائندگی کرتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو الٹرنیٹیو اسکولنگ ہے اس میں بھی ECCE کے قوانین چلیں گے اور بتدریج اسے نافذ العمل
کیا جائے گا ان اے فیزڈ مینر، مرحلے وار اسی نظام کو نافذ کیا جائے گا، اور ایک وحدت ملحوظ رکھی جائے گی، اور جتنے بھی آشرم شالہ ہیں یہ الٹرنیٹیو اسکولنگ کے مراکز ہیں، وہاں پر بھی وہی عمل بتدریج ہوگا جو اس پالیسی میں پرائمری تعلیم کے لیے بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب بالکل واضح، جتنے بھی مکاتب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم مدرسوں کی جو ہو رہی ہے، ان کو اس کو سمجھنا ہے اور گہرائی سے سمجھنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 25-30 سال پہلے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مولانا مناظر احسن گیلانی پہلے کہتے رہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کوشش کرتے رہے، پھر میں نے اس کی آواز اٹھائی تھی، اور یہ کہ تمام مدرسوں کے ساتھ ابتدائی تعلیم کا وہی نظام ہونا چاہیے جو سرکاری ہے، اس میں قرآن پاک، دینیات، عربی زبان وغیرہ کے اضافے ہونے چاہیے، وہ چاہے شفٹ وائز ہو یا ایک ہی شفٹ میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر پہلے نہیں کیا تھا تو اب آپ کو کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا، یہی سمجھداری کی بات ہے۔ اور کیونکہ جو عمومی تعلیم ہے اس میں کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے، جو چیز ٹکرانے والی ہے وہ دستوری طور پر قابل قبول نہیں ہوگی، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سب کے لیے عام ہے اور کامن ہے اس میں بلا وجہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے منسلک جو ادارے ہیں ان میں مکتبی تعلیم نہیں ہے، یعنی مکتبی تعلیم اس طرح ہے کہ اردو پڑھا دی جاتی ہے، کچھ قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے، قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، پھر فارسی کا درجہ کہلاتا ہے، پھر عربی، یہ ساری اصطلاحات عالمی طور پر تسلیم شدہ نہیں ہے، بالکل غریب الوجود چیزیں ہیں۔ اور پاکستان میں بڑا اچھا کیا وہاں کے لوگوں نے کہ وفاق المدارس قائم کیا گیا انہی حالات کو دیکھ کر، اور انہوں نے پورا سسٹم جو پرائمری ایجوکیشن کا ہے، سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے، ہائر ایجوکیشن کا ہے، وہ اختیار کیا۔ لہذا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ پاکستان کے وفاق المدارس کے نصاب کو حکومت نے منظور کیا، پاکستانی حکومت نے منظور کیا۔ یہی ہندوستان میں بھی کرنا ہوگا۔ میری درخواست 25-30 سال پہلے سے ہے کہ دیوبند کو مکاتب کا نظام نئے سرے سے قائم کرنا چاہیے، نہیں کرنے سے اس کے نقصانات ہوں گے، طلبہ سندوں سے محروم ہوں گے، سرکاری طور پر تسلیم شدہ نہیں ہوں گے، اجنبی بن جائیں گے، جزیرے کے باشندے بن جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو 5 سالہ 6 سالہ ابتدائی تعلیم کا نظام ہے اس کو باقاعدہ اختیار کیا جائے، پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہو 10ویں تک کوشش کی جائے کہ مشترک نظام ہو۔ یہی نظام پورے عالم عربی میں ہے، مصر میں اور جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں میں، کویت میں ہو یا امارات میں یا سعودی حکومت میں، ہر جگہ ثانویہ عامہ تک مشترک تعلیم ہوتی ہے، اور ثانویہ عامہ سے فارغ ہونے کے بعد جو چاہے کلیت الطب میں جائے، جو چاہے کلیت الکیمیاء میں جائے، جو چاہے کلیت الشریعہ میں جائے، جو چاہے کلیت العلوم میں جائے، یہ وہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے۔ یہ پورے عالم عربی میں نظام ہے۔ میں اس نظام کا داعی ہوں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں جامعہ سید احمد شہید میں جو تعلیم 10ویں تک ہوتی ہے وہ اسکولی نظام ہی کے تحت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں کمی اس لیے رہی کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اردو میڈیم اسکول کی ہمیں اجازت ملے۔ میں پہلے دن سے کوشش کرتا رہا، لیکن اس کوشش کو قبول نہیں کیا گیا، یعنی حکومت نے اردو میڈیم کی منظوری نہیں دی، لیکن اب یہ جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں انہیں منظوری دینی پڑے گی، اب دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ڈرافٹ تمام زبانوں اور مادری زبان میں تعلیم پر بار بار زور دیتا ہے۔ تو کیونکہ جب مادری زبان میں تعلیم پر، خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر، پھر ہائر ایجوکیشن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم اب اس پالیسی کی بنیاد پر اردو میڈیم اسکولوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور سرکاری طور پر منظوری حاصل کر کے ہم اس اسکولی نظام کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے۔ میری درخواست ہے تمام اہل مدارس سے کہ مکتب کا جو ان کے یہاں کا پرانا اور روایتی نظام چل رہا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اسی لیے مکتب میں
چند بچے ہوتے ہیں جو غریبوں کے ہوتے ہیں، باقی سب اسکول جا رہے ہیں، اسلامک اسکولز جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لادینی اسکولوں میں بھیجنا ہے، اسلامک اسکولز میں بھیجنا ہے، جہاں کا ماحول، جہاں کی تعلیم، جہاں کا نصاب اسلام کے ماتحت ہو، لیکن وہ سرکاری نصاب کو بھی لے کر چلتا۔ ندوۃ العلماء میں نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے اس وقت سے مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم سے بات کی کہ جو ندوے کے ماتحت مکاتب ہیں ان سب کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کو اسلامک اسکول کی حیثیت دے دی جائے۔ بہرحال جب بھی میری بات ہوئی تو وہ اتفاق تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب میری پھر درخواست ہے اہل دیوبند سے بھی، اہل ندوہ سے بھی اور تمام مدارس کے لوگوں سے کہ مستقبل کو پہچان لیجئے اور زیادہ تاخیر مت کیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مکتبی نظام کو اور ثانوی نظام کو تبدیل کر دیں اور مین اسٹریم میں داخل ہو جائیں۔ مین اسٹریم سے جو آپ کا مذہبی امتیاز ہے، تہذیبی امتیاز ہے، ادبی امتیاز ہے، اسے قائم رکھیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس کی بھی میں آگے اس کی بات بھی نقل کروں گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی سلسلے کی دوسری بات پھر آگے چل کر صفحہ 27 میں کہی گئی ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ بنیادی جو تعلیمی نظام ہے حکومت اس کی ہمت افزائی کرے گی، چاہے وہ مدرسوں کا ہو، نام مدرسوں کا پھر نہیں لیا گیا ہے، چاہے وہ پاٹھ شالائیں ہوں، حکومت ان کی بھی ترقی کے لیے مواقع فراہم کرے گی۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آج کی ضرورت ہے اس ضرورت کا وہ خیال کریں گے تو حکومت ان کی خصوصی مدد کرے گی۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، الٹرنیٹیو فارمز آف اسکولز، جس میں مدرسے داخل ہیں، نام مدرسوں کا کہیں نہیں لیکن تمام مذاہب کے جو ادارے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ الٹرنیٹیو فارمز آف اسکولز will be encouraged to preserve their traditions or alternative pedagogical styles۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو متبادل اسکول ہیں ان کی بھی ہمت افزائی کی جائے گی اور وہ اپنے تشخص اور اپنی روایات کو اور اپنے تدریسی نظام اور اسٹائل کو محفوظ رکھ سکیں گے، چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ آگے کہا جا رہا ہے at the same time they will be supported to integrate the subject and learning areas prescribed by the NCFSE into their curricula in order to reduce and eventually eliminate the under-representation of children from these schools in higher education۔ بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ متبادل اسکولی نظام کی مدد کی جائے گی لیکن خصوصی طور پر ان کی مدد کی جائے گی کہ جو یہ چاہیں گے کہ متحدہ نظام کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں اور اپنا جو ان کا نظام ہے اس نظام کو محفوظ رکھتے ہوئے جو ہدایات NCFCE یعنی نیشنل کیریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن، یہ ایک ادارہ ہے، ملکی سطح کا ادارہ ہے کہ اسکول کی تعلیم کے لیے جو قومی پیمانے پر نصاب ہے اس کو جو ملحوظ رکھیں گے، جو تعلیمی ادارے مکاتب اس کو ملحوظ رکھیں گے اور دھیرے دھیرے جو شرح تعلیم کی کمی ہے اور بچے محروم رہتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا پاتے ہیں، ان اسباب کا خاتمہ کریں گے۔ مزید اور کہا گیا ان پرٹیکولر financial assistance will be provided to introduce science, mathematics, social studies, Hindi, English, state languages or other relevant subjects in the curriculum as may be desired by these schools۔ یہ کہا گیا کہ ہم مالی مدد بھی دیں گے ایسے اداروں کو جو مدرسوں کی شکل میں ہے، مکتب کی شکل میں ہے، اگر وہ سائنس پڑھائیں گے، ریاضیات پڑھائیں گے، سوشل اسٹڈیز پڑھائیں گے،
ہندی پڑھائیں گے، انگلش پڑھائیں گے، اور جو صوبے کی زبان ہوگی وہ بھی پڑھائیں گے، اور جو متعلقہ مضامین ہیں نصاب میں ان کو پڑھائیں گے۔ تو ہم اسکولوں کی خواہش کے مطابق ان کی امداد بھی کریں گے۔ اچھا صاحب، this would enable children studying in these schools to attain the learning outcomes defined for grade 1 to 12. Furthermore, students in such schools would be encouraged to appear for state or other board examinations and assessments by the NTA, and thereby enroll in higher education institutions. Capacities of teachers in the teaching of science, mathematics, language, and social studies will be developed, including orientation to new pedagogical practices. Libraries and laboratories will be strengthened, and adequate reading materials like books, journals, etc., and other teaching learning materials will be made available. کس کس طرح کی مدد ان کو فراہم کی جائے گی؟ جہاں اس بات کی فکر ہوگی کہ وہ مین اسٹریم میں آئیں گے، اور جو نصاب نیشنل کیریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن کی طرف سے تیار ہے، اور مزید اس میں نئی چیزیں شامل ہوں گی جو ان چیزوں کا خیال رکھیں گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے بچے آگے ترقی کریں گے، ان کی تعلیم 12 تک پھر تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی، اور ان بچوں کو، طلباء کو موقع فراہم کیے جائیں گے، وہ اسٹیٹ بورڈ کے ایگزامینیشن میں شریک ہو سکیں گے، یعنی ان کی سندوں کو مان لیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مدرسوں میں مثلا پڑھنے والے بچے ان علوم سے بھی واقف ہوں گے جو ضروری ہے۔ یعنی ہم سب تو اس کی صدا لگا رہے ہیں زمانے سے، 25-30 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ انگلش پڑھانی چاہیے، ہندی پڑھانی چاہیے، میتھ پڑھانا چاہیے، سائنس پڑھانی چاہیے، جنرل نالج پڑھانی چاہیے، پڑھا رہے ہیں، اور NCERT کا کورس پڑھا رہے ہیں، یعنی سرکار کا جو کورس ہے وہ ہم تو پہلے دن سے اپنے ہاں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ ابھی ریکگنائز نہیں ہو سکے کیونکہ اردو میڈیم کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب مادری زبانوں میں تعلیم کے لیے کیونکہ خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسی تعلیم میں مددگار ہوں گے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کمیاں محسوس کی جا رہی ہیں ان کمیوں کو وہ پورا کر لیں، تو اس سے ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل چلے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مقصد ایک جمہوری سوسائٹی کا قیام ہے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں آپس میں اندماج ہو، سب ایک دوسرے سے مل کر رہیں، کوئی ڈفرینشیشن اور ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اسی کو دیکھنا چاہیے کہ جو بات سرکار کی طرف سے اور پالیسی میکر کی طرف سے کہی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی بات ایسی نکالنا کہ جس سے انتشار پیدا ہو، وہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ زبانوں کو آزادی دی جائے گی، اور مادری زبانوں میں تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں کسی زبان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ ہندوستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پر جو ابتدائی تعلیم ہے، اس تعلیم میں تو مادری زبان ہی کو اصل قرار دیا جائے، اور اس میں مقامی زبانوں میں جو لوگ آگے بڑھنا چاہیں گے ان کو اسکالرشپ دی جائے گی، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے موقع فراہم کیے جائیں گے، جو کمزور اور معذور قسم کے بچے ہوں گے ان کے لیے خصوصی انتظام ہوں گے، خصوصی اسکالرشپ کے پروگرام ان کو دیے جائیں گے،
اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی محروم نہ رہنے پائے، تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، اور اس کو اپنی زبان میں تعلیم کا پورا موقع حاصل ہو۔ بہرحال میں خاص طور پر وہ عبارت دیکھ رہا ہوں کہ جس میں تمام زبانوں کے استعمال کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ زبانوں کی ترقی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان کی بہت سی زبانیں تو مٹ گئی ہیں، اور بہت سی وہ زبانیں ہیں جو مٹنے کے در پہ ہیں، اور 22 زبانیں وہ ہیں جو تسلیم شدہ ہیں۔ اب یہ کہ ان تمام زبانوں میں تعلیم کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ کہا گیا کہ more HEIs and more programs in higher education will use the mother tongue, local language, as a medium of instruction and offer programs bilingually in order to increase access and GER, and also to promote the strength, usage and vibrancy of all Indian languages۔ تو زبان کے سلسلے میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور زبانوں سے ترجموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی خصوصی ادارے قائم کیے جائیں گے کہ ہر زبان میں جو لٹریچر موجود ہے اس کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جائے، تاکہ ہر زبان اور ہر قوم کی جو ثقافت ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، اس ثقافت سے ہمارے بچے واقف ہوں، اور ان کے اندر ایک گلوبل قسم کا ذہن بنے، اور ایک عالمی شہریت کا بھی احساس ہو، ملک کی شہریت کے ساتھ ایک عالمی شہریت کا احساس ہو۔ بہرحال موضوع تو خاصا تفصیلی تھا، اور اس کے عنوانات کے تحت جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو بھی میں نے متعین کیا تھا کہ ان پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن وہ گفتگو پھر بہت طویل ہو جاتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے موضوع کا خلاصہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس کا مطالعہ اپنی زبانوں میں جو ماہرین تعلیم کہلاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے یہاں مدارس کے جو ذمہ داران ہیں وہ کریں، غور کریں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جو ضرورت پہلے سے بھی محسوس کی جا رہی ہے اور اب مزید اس کو نافذ العمل کیا جانے والا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو، ترقی یافتہ ہو، زیادہ قابل اعتماد ہو، اور ملک میں ہم سب کے ساتھ مل کر ترقی کے اس راستے پر چلیں جس میں ہمارا تشخص بھی محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، ہماری تہذیب محفوظ رہے، اور ہم دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں ہوں، صرف لینے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ اس لیے کہ اسلام نے جو تعلیم کا عالمی نظام عطا کیا ہے، اگر ہم اس کو قوت کے ساتھ پیش کرتے ہو، مدرسوں کے دائرے سے اور فصیل سے باہر نکل کر ہم گلوبلائزیشن کے اس دور میں اور ڈیجیٹل نظام کے اس دور میں ہم اس کو عام کرتے، تو دنیا کی قومیں اس دسترخوان پر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کرتی جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے عام فرمائی، لیکن ہم نے پوری انسانیت کے اس دسترخوان کو اپنے گھر کا دسترخوان بنا لیا اور سب کو محروم کر دیا۔ تو آج وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں اور ہم اپنا سبق دنیا کو نہ پڑھا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، قبولیت کے شرف نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مجلس اللہ تعالیٰ مبارک فرما دے، اس کے اچھے و مثبت اثرات سب تک منتقل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔